گلگت بلتستان شاید دنیا کا وہ واحد خطہ ہو جہاں پر معیاری انٹرنیٹ تک رسائی کا مطالبہ بھی ریاست مخالف مطالبے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ کوئی موسمی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایسکام انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، بارش ہوتی ہے تو انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، تیز ہوا چلتی ہے تو انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے۔ K2 بیس کیمپ پہ اگر مارکیٹنگ کے لیے ٹاور لگ سکتا ہے تو سروسز دینے کے لیے ان مضافات میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ SCO محض گلگت بلتستان سے سالانہ ریونیو 1 ارب سے زیادہ کماتا ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کو جیو پالیٹکس سے علیحدہ کیا جائے۔ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ سروسز کی عدم فراہمی، اس کی خستحالی کا جواز بھی آپ ہی ہیں، لیکن اپورچونٹی یہ ہے کہ آپ اس کا ایک بہتر اور مؤثر جواب بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو ساتھیو، آج ہم آپ کے سامنے کوئی رائے لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ ایک مکمل تحقیقاتی کام لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ریسرچ میں کہیں پر بھی کمی کوتاہی نظر آئے تو ہماری اصلاح ضرور کیجیے، مگر ہم آپ کو یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج جن اعداد و شمار کے ساتھ اس کرائسس کا تجزیہ ہم کریں گے، اس پر نہ آج تک کچھ لکھا گیا ہے اور نہ کبھی کچھ بولا گیا ہے۔ آج کی اس ڈیجیٹل صدی میں جہاں دنیا گلوبل ولیج سے سکڑ کر ہاتھ میں موجود ایک موبائل فون کی اسکرین تک محدود ہو چکی ہے، وہیں پر گلگت بلتستان جیسے خطے میں انٹرنیٹ کی سہولت تک بنیادی رسائی بھی ایک سہانے خواب کی صورت ہو چکی ہے۔ گلگت بلتستان کا خطہ حالان کی اس حوالے سے باصلاحیت نوجوانوں کی ایک پوری نسل سے بھرا ہوا ہے، مگر یہاں انٹرنیٹ کی معیاری سہولت تک رسائی ابھی تک سب سے بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہی ہے۔ سال 2017 میں گلگت بلتستان کے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور یونیسیف کے اشتراک سے ایک سروے کیا تھا، جس پہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ گلگت بلتستان کے اندر 97% گھروں میں کم سے کم ایک فون پایا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا خطے بھر کے مختلف گاؤں اور شہروں میں عام لوگوں سمیت موبائل بیچنے اور ریپیئر کرنے والے افراد سے اکٹھا کیا گیا تھا۔ یہ ڈیٹا کم سے کم ایک فون کی موجودگی کے بارے میں بتاتا ہے، مگر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ 2023 کے مطابق گلگت بلتستان میں لگ بھگ 18 لاکھ سیم کارڈز رجسٹرڈ ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور گلگت بلتستان حکومت کے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سروے اور PTA کی اس رپورٹ کو ملا کر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں لگ بھگ 9 لاکھ ایکٹیو سیم کارڈز موجود ہیں۔ گلگت بلتستان میں 5 بڑی موبائل فون کمپنیاں اپنی سروسز فراہم کر رہی ہیں، جن میں سے ٹیلینور، ایسکوم، زونگ، جیز اور یو فون شامل ہیں۔ سب سے زیادہ فون سبسکرپشنز یعنی کہ سب سے زیادہ سیم کارڈز ٹیلینور کے ایکٹیو ہیں۔ سب سے زیادہ انٹرنیٹ سبسکرپشنز ایسکوم کے موجود ہیں، جو کہ باقی تمام کمپنیوں کے مشترکہ سبسکرپشن سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن یعنی کہ SCO گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اگر آپ ان سبسکرپشنز کے اعداد و شمار کی بات کریں تو سب سے زیادہ سبسکرپشنز سیم کارڈ سبسکرپشنز ٹیلینور کے ہیں، جس کے 6,70,000 سیم کارڈ سبسکرپشنز ہیں۔ اس کے بعد ایسکوم 5,30,000 سیم کارڈ سبسکرپشن کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ زون کی 3,60,000، جبکہ جیس کے 1,90,000 اور یو فون کے 70,000 سیم کارڈ سبسکرپشنز گلگت بلتستان میں موجود ہیں۔ اگر ہم انٹرنیٹ سبسکرپشنز کی بات کریں تو ایسکوم سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو ایسکوم کے انٹرنیٹ سبسکرپشنز 4,50,000 ہیں اور یہ سب سے بڑا ادارہ بنتا ہے۔ باقی انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کا ڈیٹا کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس ضمن میں تفصیلات لینے کے لیے ٹیلینور اور زونگ کے آفیشیل ای میلز پر، ان کے آفیشیل سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر ان کو میسیجز لکھے، ان سے جاننے کی کوشش کی، جس میں سے ٹیلینور نے اس میسیج کو رسپونڈ نہیں کیا، اس خط کا جواب نہیں آ سکا، لیکن زونگ کی طرف سے جو ہمیں رسپانس آیا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا علاقہ اس وقت زونگ کی 3G یا 4G کوریج میں تو شامل نہیں ہے، مگر ہم عنقریب اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت کی کوششوں میں ہیں، تاہم ابھی ہم اس حوالے سے کوئی حتمی تاریخ سے آپ کو آگاہ نہیں کر سکتے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ سننے میں آتا ہے کہ آپ کی کوریج کو SCO کی طرف سے رکاوٹوں کا بھی سامنا ہے،
تو انہوں نے اس بارے میں کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو گلگت بلتستان کے اندر انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرنے والے سب سے بڑے ادارے پر ہے، یعنی کہ میں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے انٹرنیٹ سروس پر اور ان کی انٹرنیٹ سروس کی خستہ حالی پر، عوام کی رائے پر، ماہرین کی رائے پر اور کچھ ریکمنڈیشنز پر بات کروں گا۔ ایس سی او کے حوالے سے جب میں نے تحقیق کی، کریڈیبل اداروں سے ڈیٹا نکالا، تو جو اعداد و شمار میرے سامنے آئے وہ میرے لیے کم سے کم چونکا دینے والے تھے۔ لہٰذا مجھے لگا کہ اس حوالے سے اور پھر صارفین کی طرف سے بھی جو شکایات آتی ہیں تو ادارے کا بھی حق بنتا ہے کہ ادارہ بھی، ہم جب اس طرح کی بات کہیں پہ رکھتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں، تو ادارے کی بھی رائے اس میں شامل ہو، ادارہ اپنی رائے سے بھی آگاہ کرے، اپنا ورژن بھی عوام کے سامنے رکھے۔ لہٰذا میں نے ایک تفصیلی ای میل لکھا جو میں نے ایس سی او کے ذمہ داران کو سینڈ کیا، تاکہ میں ان کی رائے جان سکوں اس کرائسس کے اوپر، ان کی رائے جان سکوں کہ صارفین کا جو تنقید ہے اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، اور جنرلی میں نے انٹروڈیوس کیا اپنے آپ کو، بتایا کہ میں اس پرپس کے لیے یہ ڈیٹا آپ سے مانگ رہا ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ میری ای میل بھیجنے کے 3 دن بعد مجھے ایک بلینک رپلائی آیا۔ آپ اسکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلینک رپلائی آیا، جس کو میں نے ای میل کیا تھا ان کی طرف سے 2 اور متعلقہ ایس سی او سے ریلیٹڈ ای میلز کو سی سی میں رکھ کر مجھے ایک بلینک ای میل فارورڈ کیا گیا، رپلائی کیا گیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ سکا، صرف ایک بلینک ای میل، ایک خالی ای میل مجھے موصول ہوا۔ اگر آپ ایس سی او کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کے بھی دیکھیں تو ایس سی او اپنی ویب سائٹ پر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے۔ گلگت بلتستان میں موجود کل ایکٹیو انٹرنیٹ یوزرز کا تقریباً 86% حصہ ایسکوم کے پاس ہے اور باقی 14% دیگر کمپنیز کے پاس ہے۔ ٹیلی نار اور زوم کچھ محدود مخصوص علاقوں کے علاوہ انٹرنیٹ سروسز سرے سے فراہم ہی نہیں کرتے۔ البتہ ایس سی او تقریباً گلگت بلتستان بھر میں انٹرنیٹ کی فراہمی کو یقینی بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر یہاں اہم اور اصل سوال انٹرنیٹ کی ہم وقت دستیابی، اس کے معیار اور اس کی قیمت پر ہے۔ ایسکوم کے کل 5,30,000 سبسکرائبرز میں سے 15% یعنی کہ 80,000 افراد صرف اس کا فون اور میسج سروس استعمال کرتے ہیں، جبکہ 85% یعنی کہ 4,50,000 صارفین انٹرنیٹ سروس کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جو سالانہ رپورٹ چھپتی ہے، اس سالانہ رپورٹ کے مطابق اگر آپ اس سالانہ رپورٹ کا جائزہ لیں گے تو اس کے مطابق ایس سی او محض گلگت بلتستان سے سالانہ ریونیو 1 ارب سے زیادہ کماتا ہے، جس میں سے 850 ملین روپے صرف انٹرنیٹ سروس سے حاصل کیے جاتے ہیں، جبکہ 150 ملین روپے فون اور میسیجنگ سروسز سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایس سی او کے اس موجودہ انٹرنیٹ پیکیجز کی قیمت اور کل صارفین کے استعمال کا ایک تخمینہ اوسط کوئی محتاط اندازہ بھی لگائیں تو یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پر ان کی سالانہ رپورٹ میں دیے گئے ریونیو سے کہیں زیادہ 2 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایس سی او گلگت بلتستان سے انٹرنیٹ صارفین کی مد میں، انٹرنیٹ سروسز کی مد میں لگ بھگ 2 ارب روپے سالانہ کماتا ہے۔ گلگت بلتستان بھر میں ایسکوم سروسز، بالخصوص ایسکوم کا انٹرنیٹ سروس گزشتہ 8 سالوں سے صارفین کی شدید تنقید کی زد میں رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورونا کی وبا پھیلی، پینڈیمک پھیلا، تو تمام لوگوں کو اپنے گھروں کی طرف شہروں سے رخ کرنا پڑا۔ تو گلگت بلتستان کے وہ تمام طلباء و طالبات جو شہروں سے رخ کر کے گلگت بلتستان آئے تھے، یہ وہ دور تھا جب ایسکوم کی انٹرنیٹ کا جو ایک اس کی ناقص کارکردگی ہے وہ پہلی دفعہ کھل کر سامنے آئے، کیونکہ یہ جو طلباء و طالبات شہروں سے واپس گلگت بلتستان کی طرف آئے تھے، ان کو یہ اوبلیگیشن بھی تھی کہ انہوں نے یونیورسٹی کی کلاسز اٹینڈ کرنی تھی، اسائنمنٹس سبمٹ کرنے تھے، اور تقریباً سارا ایکیڈمک پروسیس جو ہے آن لائن شفٹ ہو چکا تھا۔ جب ان طلباء و طالبات کو ایک معیاری انٹرنیٹ تک رسائی نہیں مل سکی، ان کے اسائنمنٹس ڈیلے ہوئے، ان کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہوئی، جب وہ کلاسز نہیں لے سکے، تو پھر آن لائن اسپیس کے اندر پہلی مرتبہ
ایک انوکھے احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایسی خود رو تحریک شروع ہوئی جس کا نام انٹرنیٹ فار گلگت بلتستان رکھا انہی نوجوانوں نے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ٹویٹر کی سوشل میڈیا سائٹ جو ٹویٹر ہے، وہاں پر انٹرنیٹ فار گلگت بلتستان نامی یہ ہیش ٹیگ 3 دن تک مسلسل ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا، ٹاپ پہ ٹرینڈ رہا۔ اور پھر چونکہ وہ ٹاپ ٹرینڈ تھا تو بہت سارے نشریاتی اداروں نے، بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کے اوپر خبر بنانی شروع کی۔ اس کے اوپر بات جب بہت زیادہ ہونے لگی تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت کے گلگت بلتستان میں موجود ایس سی او کے جو سینئر موسٹ ذمہ دار تھے، جن کو سیکٹر کمانڈر کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیٹ سروسز کی آڑ میں اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹس کو پرووک کیا جاتا ہے، یعنی کہ ریاست دشمن، ریاست مخالف بیانیے کی ترویج انٹرنیٹ کی آڑ میں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا تو یہ تمام طلباء و طالبات جو شہروں سے ابھی گاؤں کی طرف آئے تھے، جو عمومی طور پر جنرلی اتنی زیادہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو انگیج ایکٹیو نہیں رکھتے، ان کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا، ان کو پہلی مرتبہ یہ پتہ چلا کہ گلگت بلتستان شاید دنیا کا وہ واحد خطہ ہو جہاں پر معیاری انٹرنیٹ تک رسائی کا مطالبہ بھی ریاست مخالف مطالبے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس بات کو، یہ جو شبہ نوجوانوں کے، طلباء و طالبات کے ذہنوں میں آیا، اس کی تصدیق خود سیکٹر کمانڈر صاحب نے اسی پریس کانفرنس میں یہ بول کر کیا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کی فراہمی صرف کمیونیکیشن کا نہیں بلکہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا معاملہ ہے۔ بعد ازاں انٹرنیٹ فار گلگت بلتستان کے اس تحریک کے دباؤ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایس سی او کی طرف سے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں نئے ٹاورز انسٹال کرنے سمیت پی آر او مارکیٹنگ کو بہتر بنانے جیسے بہت سارے کام ہوئے، مگر یہ سارے مسئلے کا ڈیفالٹ فیچر تھا کہ شور کم ہوتے سمیت پینڈیمک کے ٹھنڈے پڑنے ساتھ جب بچے واپس اپنے شہروں کی طرف رخ کر گئے تو واپس سے اسی طرح سے کام ہونے لگا جس طرح سے پہلے ہوتا رہا۔ اور پھر اسی تحریک کے دوران کی بھی یہ بات ہے کہ جب نوجوانوں نے ایس سی او کے علاوہ ٹیلی نور اور زونگ جیسے اداروں پر دباؤ ڈالا کہ آپ کیوں سروس پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں معیاری انٹرنیٹ سروس، کیونکہ آپ کے سم سبسکرپشنز تو زیادہ ہیں، آپ کے یوزرز یہاں موجود ہیں، تو آپ انٹرنیٹ کیوں فراہم نہیں کر رہے؟ تو اس وقت یہ بات بھی کھل کے سامنے آئی کہ ایس سی او کی طرف سے باقی جو نجی کمپنیاں ہیں، جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں، فون کمپنیز ہیں، ان کو انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے حوالے سے ایس سی او کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے۔ یہ بات بھی کہیں کی گئی کہ شاید قانون کے اندر بھی عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، ایس سی او کی طرف سے کوئی پٹیشن دائر کی گئی ہے، کوئی اسٹے لیا گیا ہے کہ جب تک ایس سی او یہ اوپن نہیں کرتا اپنی طرف سے، تب تک یہ نجی کمپنیاں گلگت بلتستان میں اوپنلی انٹرنیٹ سروس پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ آج کے دن کی اگر ہم بات کریں کہ آج کے اس تاریخ میں انٹرنیٹ سروس کی وہاں کیا صورتحال ہے، تو صارفین کی طرف سے جو شکایت بذریعہ سوشل میڈیا، بذریعہ دیگر گفتگو سامنے آتی ہیں، ان میں یہ آتی ہے کہ کوئی موسمی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایسکام میں انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، بارش ہوتی ہے تو انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، تیز ہوا چلتی ہے تو انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، تیز دھوپ نکلتی ہے تو انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ صارفین کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسکام کا انٹرنیٹ بند ہونے یا سلو ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جب ہم نے اس پوڈ کاسٹ کو بنانے کے دوران گلگت بلتستان کے طول و عرض سے ایک رینڈم سیمپل آف ایسکام صارفین جو ایسکام کا انٹرنیٹ سروس استعمال کرتے ہیں اور رینڈم صارفین سے جب ہم نے بات کی، اس کے حوالے سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، تو یہ بات ان کی طرف سے جو آئی وہ سامنے یہ آئی کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ایسکام کی سروسز ہیں، ان میں سے ایسکام ایک ہفتے کے لیے 10 جی بی ڈیٹا 210 روپے میں فراہم کرتا ہے، 800 روپے میں 35 جی بی ماہانہ پریمیم اور 1000 روپے میں ماہانہ ڈیٹا میکس کے نام سے پیکیجز فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور انہی صارفین کی گفتگو سے، اعداد و شمار سے یہ سامنے آتی ہے بات کہ صارفین کی اکثریت جو ہے وہ 210 روپے میں ہفتہ والا پیکج، ہفتہ وار پیکج جو 210 روپے کا ہے، وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پیکج ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ 210 روپے دے کے پیکج تو خرید لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کا انرجی سیکٹر کا بھی کرائسس ہے، بجلی
گلگت بلتستان کا لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ایسکوم کا انٹرنیٹ خدا جانے کیوں بجلی کے آنے جانے سے کنڈیشنل ہے، مشروط ہے۔ اب ہفتے کا پیکج کوئی صارف لیتا ہے 210 روپے پر، تو ہفتے کے آپ گلگت شہر کے اندر بھی بات کریں تو 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، 12 گھنٹے بجلی روٹینلی نہیں ہوتی۔ تو جو کل ملا کے ہفتے کے 7 دن ہیں، ان میں سے صارفین کو ایکٹیولی انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے انٹرنیٹ جو دستیاب ہوتا ہے، اس کا اگر آپ تخمینہ لگائیں تو وہ 2 سے 3 دن ہوتے ہیں۔ 4 دن تو آپ اس کو استعمال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بجلی نہیں ہے تو انٹرنیٹ نہیں ہے۔ تو 2 سے 3 دن آپ کے پاس استعمال کرنے کو ہیں، لیکن ان 2 سے 3 دنوں میں بھی جب صارفین اس انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر بنیادی مسئلہ پھر سے سپیڈ اور معیار کا سامنے آتا ہے، یعنی کہ ایک مکمل درد سر بنا ہوا ہے گلگت بلتستان کے اندر انٹرنیٹ سروس کا مسئلہ۔ چونکہ ہم نے بجلی کے اوپر، انرجی سیکٹر کے اوپر بات کی، تو اس ویڈیو کو بناتے ہوئے ہم نے کچھ انرجی سیکٹر کے اور ٹیلی کام سیکٹر کے ماہرین سے بھی رائے لینے کی کوشش کی۔ جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کی گفتگو کا محور جو تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں جی، بجلی بہرحال کسی بھی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ایک بنیادی ضرورت تو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسکوم کو بجلی کیوں چاہیے۔ بجلی کسی بھی سیکٹر کو، کسی بھی ادارے کو چاہیے ہوتی ہے جو لارج اسکیل پر سروسز پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہ ان اداروں کے لیے بطور جواز نہیں پیش کیا جا سکتا جو اپنی سروسز کے بدلے میں کسٹمر سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا کارپوریٹ آپریشن ہے، اگر آپ پیسے لے کر سروسز دیتے ہیں، پروفٹ آپ لیتے ہیں اپنے ہر پیکج سے، اپنی تمام سروسز سے، تو پھر آپ کو سروسز بہتر فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے آپ سولر کے ذریعے کریں، جنریٹر کے ذریعے کریں، کوئی بیک اپ بیٹری کے ذریعے کریں۔ یعنی کہ جب آپ پیسہ لے کر سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ کم سے کم آپ کے لیے جواز نہیں ہو سکتا کہ آپ انرجی کی کرائسس کو بہانہ بنائیں اور انٹرنیٹ سروس کی پروویژنس ہالٹ کریں۔ اور اس ضمن میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان بھر میں جتنی بھی موبائل فون کمپنیز ہیں، ڈیٹا پرووائڈ کرنے والی کمپنیز ہیں، ان کو جو بجلی ملتی ہے وہ 50 روپے فی یونٹ ملتی ہے۔ وہ 50 روپے فی یونٹ بجلی خریدتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے اندر یہی بجلی 7.5 روپے فی یونٹ بکتی ہے۔ تو اگر آپ سردیوں میں یہ گلہ زور و شور سے کرتے ہیں کہ ہم اپنا تیل جلا رہے ہیں، انجن جلا رہے ہیں تاکہ آپ کو انٹرنیٹ ملے، تو گرمیوں میں اور عام سیزن میں جب بجلی دستیاب ہے تو وہ آپ کو 7.5 روپے فی یونٹ ملتی ہے۔ تو وہ جواز تو کہیں سے بھی سامنے نہیں آتا کہ آپ فیول جلانے کو ایز اے جسٹیفیکیشن پیش کریں، لیکن سستی بجلی کی بات آپ نہ کریں۔ ایس سی او کے جو ذمہ داران ہیں وہ عمومی طور پر ایک بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارا تمام ریونیو براہ راست وفاق اٹھاتا ہے اور ہمارے سارے خرچے بھی وہیں سے طے ہوتے ہیں، یعنی کہ فنڈنگ کا مسئلہ ہمیں ہر وقت درپیش رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی نظام بہتر کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ تو چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فنڈنگ کسی ادارے کو بالکل نہ دیں اور ان سے بہتر سروسز ایکسپیکٹ کریں۔ تو ان کی جو یہ رائے ہے ایس سی او کے ذمہ داران کی طرف سے کہ ہمارا ڈائریکٹ جو فنڈ ریونیو جاتا ہے وہ وفاق کے پاس آتا ہے، لیکن وفاق سے جب ہم واپس اپنے خرچوں کے لیے چیزیں مانگتے ہیں تو وہ اس طرح سے دستیاب نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک فنڈنگ کا کرائسس موجود ہے۔ اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جس کسٹمر کو سروس دے رہے ہیں اس کسٹمر سے تو آپ پورا پیسہ لے رہے ہیں، کسٹمر کہیں پر بھی اپنا پیسہ دینے میں، اپنی فیس بھرنے میں کوتاہی نہیں کر رہا۔ یعنی کہ اگر میں 210 روپے نہیں بھرتا ہوں تو آپ مجھے ہفتے کا پیکج نہیں کر کے دیتے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ جب ایس سی او اپنی مارکیٹنگ اور پی آر کے لیے K2 بیس کیمپ پر ٹاور نصب کر سکتا ہے تو پھر چپرسن میں کیوں نہیں کر سکتا، کھرمنگ میں کیوں نہیں کر سکتا، ٹیرو میں کیوں نہیں کر سکتا، تانگیر میں کیوں نہیں، منی مرگ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یعنی کہ K2 بیس کیمپ پہ اگر مارکیٹنگ کے لیے ٹاور لگ سکتا ہے تو سروسز دینے کے لیے ان مضافات میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میں کہوں کہ مضافات، گلگت بلتستان کے مضافات میں ایس سی او کے ٹیلی فون سروسز، میسیجنگ سروسز بھی موجود ہیں، باقی نیٹ ورکس کے نسبت کہیں زیادہ موجود ہیں، لیکن عوام کا جو غم و غصہ ہے، عوام کی جو تنقید ہے وہ اس پر ہے کہ آپ نے ٹاور تو کھڑے کر دیے ہیں لیکن اس سے جو سروس ملنی ہے وہ شدید خستحالی کا شکار ہے، اور اس کو اثر نو، اس کو نئے سرے سے ایک جائزہ لینے کی شدید ضرورت ہے۔ یہاں پر میں اپنی تھوڑی رائے بھی آپ کے سامنے رکھوں۔
کہ مسئلہ فنڈنگ کا بنیادی طور پر ہے نہیں، مسئلہ ترجیحات کا ہے، اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان میں عوامی فلاح و بہبود کے ہر مسئلے کو جیو اسٹریٹجی اور جیو پالیٹکس کا مسئلہ بنانا ہی اصل مسئلے کی جڑ ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کو جیو پالیٹکس سے علیحدہ کیا جائے۔ آپ عوام کو ریلیف دینے والے ہر معاملے کو اگر جیو اسٹریٹجکلی اور جیو پولیٹیکلی اپروچ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ ہر فیلڈ کے اندر کہیں نہ کہیں تو جیو پالیٹکس گھس سکتی ہے، نہیں گھستی ہے تو گھسائی جاتی ہے۔ باقی ریاست کی ریٹ ہے، ریاست بڑی چیز ہے، تو ریاست کو اگر کہیں سے ایسے چیلنجز درپیش ہیں، ایسے مسائل درپیش ہیں، تو ان کو ایسے علیحدہ جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل فرنٹس پر ڈیل کیا جائے۔ لیکن عوام کی فلاح و بہبود سے جڑے سبجیکٹس کو براہ راست جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی کے لیے قربان کرنا یہ کوئی فیئر آئیڈیا نہیں ہے۔ اس سے عوام مزید متنفر ہوں گے، اس سے عوام میں شدید غم و غصہ بڑھے گا، کیونکہ عوام کی فلاح و بہبود پرائمری ہے۔ کیونکہ عوام جب آپ کے فلاح و بہبود کے مسائل سے مطمئن ہوں گے تو آپ کو اپنی جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی کو بھی ڈیل کرنے میں اسی عوام کا سپورٹ ملے گا، اسی عوام کا ساتھ ہوگا۔ المختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کی محرومیوں کو، صارفین کی محرومیوں کو کوئی جیو پولیٹیکل جواز دینا مناسب نہیں ہے۔ عوامی محرومیوں کا جواز ریاستی اور حکومتی ترجیحات ہوتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ سروسز کی عدم فراہمی، اس کی خستحالی کا جواز بھی آپ ہی ہیں، لیکن اپورچونٹی یہ ہے کہ آپ اس کا ایک بہتر اور مؤثر جواب بھی ہو سکتے ہیں۔ گفتگو کو مزید کھینچے بغیر یہاں میں کلوز کروں گا۔ جب میں نے اس کرائسس کے اوپر گلگت بلتستان کے دنیا بھر میں موجود جو ٹیلی کام اور انرجی سیکٹر کے ایکسپرٹس ہیں، جو گلگت بلتستان کے اندر ہیں، پاکستان کے بڑے شہروں میں ہیں، دنیا بھر میں ہیں، میں نے ان میں سے اکثر و بیشتر سے خط و کتابت کی، ان سے رائے جاننے کی کوشش کی، تو ان سب کی جو رائے میرے پاس آئی ہے ان میں سے میں کچھ چیدہ نکات اکٹھے کیے ہیں ایز ریکمنڈیشنز، ماہرین کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی رائے کے طور پر ایس سی او کے سامنے رکھنے کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز ہیں۔ ایک لسٹ آف ریکمنڈیشنز آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ لسٹ آف ریکمنڈیشنز اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے ذمہ داران بھی ان پر غور کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کچھ سروسز کو بہتر کرنے میں ان کو مدد ملے۔ میں یہاں لسٹ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں ریڈ آؤٹ بھی کروں گا کہ کیا ریکمنڈیشنز ہیں جو ماہرین اس حوالے سے اس کرائسس کو بہتر کرنے کے لیے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے گلگت بلتستان میں تمام نجی کمپنیوں کو انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کی مکمل اجازت دی جائے۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ کمپٹیشن ہوگا، منوپولی ٹوٹے گی تو سروسز بہتر ہوں گے۔ یہ بزنس کا، ٹریڈ کا نارمل ایک رول ہے۔ اسی دوران ایس سی او اپنی کوریج کیپیسٹی کو بڑھائے اور دور افتادہ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ ٹاورز نصب کریں اور اپنی کوریج کیپیسٹی کو فار فلنگ ایریاز تک لے کے جائے۔ ہر 2 ہفتے میں مینٹیننس کے کام کو یقینی بنایا جائے، چاہے وہ بیٹری بیک اپس کے ذریعے ہو، جنریٹر یا سولر پاور کے ذریعے ہو، لیکن بیک اپ کا جو پوٹینشل ہے اس کو ہمہ وقت تیار رکھا جائے۔ صارفین کی شکایات سننے اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے ماہرین کی ٹیم 24/7 یعنی کہ ہمیشہ دستیاب ہو۔ ابھی یہ بھی ایک نائٹ میئر ہے، یہ بھی ایک درد سر ہے کہ صارف اپنی شکایت کرتا ہے تو اس کو شکایت ازالہ تو دور کی بات، وہ شکایت سننا ہی ایک بہت بڑا پرابلمیٹک فیز ہے۔ تو یعنی کہ کسٹمر کیئر جو ہوتا ہے وہ ایسے ماہرین کو بھرتی کرے کہ جو 24/7 24 گھنٹے پورے ہفتے کے 7 دن کسٹمرز کی کمپلینس لے اور ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس تمام کرائسس کے اندر جو سینٹرل مقصد ہو، جو بنیادی مقصد ہو، وہ یہ ہو کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اور اس کی ہر وقت فراہمی، یہ وہ ایجنڈے ہوں، سپیڈ اور ہر وقت فراہمی۔ یہ اس تمام کرائسس کے اندر جب سولوشن کی طرف جایا جائے تو ان کو مرکز میں رکھ کر تمام پلاننگ کی جائے، تاکہ کسٹمر کو یہی چاہے کہ ہر وقت انٹرنیٹ دستیاب ہو اور نومینل سپیڈ سے دستیاب ہو، یعنی کہ سپیڈ اور اویلیبل ایکسیس یہ ہمیشہ سینٹرل پوائنٹس ٹو دا پلاننگ اور امپلیمنٹیشن ہوں۔ اور آخر میں ایس سی او مقامی لوگوں اور مقامی طالب علموں، نوجوانوں کو اپنی مارکیٹنگ اور پی آر سکیمز کے لیے استعمال کرنے کے بجائے مقامی انجینئرز اور جو مقامی ماہرین ہیں ان کو ہائر کرے، ان کو لیڈرشپ رولز میں تعینات کرے، تاکہ وہ معروضی سمجھ
اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو ملا کر اس خطے کے اندر انٹرنیٹ سروس کو بہتر کر سکیں۔ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا، اس میں کیا کمی کوتاہی ہے، کیا بہتری ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور آگاہ کریں۔ اے بی انفلٹرڈ کا یوٹیوب چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز جب بنائیں تو آپ کو اطلاع ملتی رہے۔ یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔